بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ احزاب. موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 33واں سورہ ہے، اور جس آیت کو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ اس کی 21ویں آیت کا جز ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھتے جائیے اور اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے اسی سانچے میں ڈھالتے چلے جائیے. رسول اللہ کس طریقے سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، یا اور دیگر جو بھی امور انجام دیا کرتے تھے، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں. وہ سیرت رسول ہم سب کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ نمونہ عمل ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کریں تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اور رسول اللہ کی زندگی جو اس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا. یوں تو ہر نبی اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی امت کے لیے آئیڈیل ہی تھا. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کے لیے وہ آئیڈیل ہی تھا، وہ نمونہ عمل ہی تھا. لہذا اس امت کو کچھ کرنا ہوتا تھا کہ کیسے کرنا ہے، تو ان کے سامنے ان کا نبی موجود ہے. وہ نبی کس طریقے سے چل رہا ہے، یا کھا رہا ہے، یا پی رہا ہے، یا جو بھی سارے امور ہیں. کچھ پوچھنا ہے تو بھی، کچھ معلوم کرنا ہے تو بھی، کوئی اعتراض ہے تو بھی، کوئی اشکال ہے تو بھی، کوئی سوال ہے تو بھی، کوئی جواب ہے تو بھی، ہر اعتبار سے نبی سامنے موجود ہے، اور امت اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے چونکہ ان کے سامنے نبی ہے. مگر ہم لوگ جو 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے جو رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا ہے،
ہم تو 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں. ہم کون سی سیرت پر عمل کریں رسول اللہ کی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعاً ہم رسول اللہ کی اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں اور واقعاً جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے واقعاً ہم اس کی مطابقت اور مطابعت کر رہے ہیں, ہم حکم کو مان رہے ہیں. اب یہ ہمارے درمیان میں رسول اللہ کے درمیان میں جو اتنا بڑا گیپ ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے گیپ ہونے کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے جس سیرت کو ہم مانیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سیرت رسول ہے مگر حقیقت میں وہ سیرت رسول نہ ہو, تب کیا ہوگا؟ اور پھر ہمارے یا کہوں ہم تک پہنچنے کے لیے جس سیرت رسول کو واسطہ جو بن رہا ہے وہ واسطہ بھی تو ایک مضبوط واسطہ ہونا چاہیے, ایک معتبر واسطہ ہونا چاہیے, ایک بھروسے مند واسطہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس ذریعے کے ذریعے سے سیرت رسول ہم تک پہنچی ہے وہ ایک معتبر ذریعہ ہے. سیرت رسول ہم تک پہنچنے کے لیے جو راستے بیان کیے گئے ہیں وہ 3 راستے ہیں, اور اب یہ ہر عقل مند آدمی فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے. سیرت رسول کو کون بیان کرے گا؟ رسول اللہ کی سیرت کو ہمیں یا کہوں بعد کے لوگوں کے لیے کون بیان کرے گا؟ وہ لوگ بیان کریں گے جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے, جو رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھے, جنہوں نے رسول اللہ کو عمل انجام دیتے ہوئے دیکھا, جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور مسئلہ فقط اس زمانے کا نہیں ہے کہ 1-2 سال کا, بلکہ مسئلہ سیرت جب کہا جائے گا سیرت رسول تو سیرت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا بچپنا بھی شامل, رسول اللہ کا لڑکپن بھی شامل, رسول اللہ کی جوانی بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جو شادی سے پہلے گزری ہے قبل الزواج وہ بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جو بعد الزواج تھی وہ بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جو مکے میں تھی وہ بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جو مدینے میں تھی وہ بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جب رسول تنہا تھے وہ بھی شامل, رسول اللہ کی وہ زندگی جب 1.25 لاکھ حاجی ساتھ میں حج کر رہے تھے آخر دن وہ بھی شامل. اب یہ کون بتائے گا ہمیں کہ رسول اللہ گھر میں کیسا سلوک کرتے تھے, گھر کے باہر کیسے رہتے تھے, یتیموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا, مسکینوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا, بیواؤں کے ساتھ انداز کیا تھا, پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہیں, کوئی 1-2 مسئلہ نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب اس کو سیرت کہا جائے گا, اور جو چیز یہ سیرت نمونہ عمل بنے گی تو ہمارے پاس ذریعہ معتبر ہونا چاہیے. بہت اہم مسئلہ ہے. تو 3 راستے ہیں, ذرا توجہ کیجیے گا. یہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں میں تاکہ جو باہر حضرات ہیں یا ادھر ادھر وہ اتنا آ بھی جائیں گے, اور بات موضوع سے متعلق بھی ہے. 3 طریقے ہیں, 3 ذریعے ہیں سیرت رسول کو ہم تک پہنچنے کے لیے, یا یہ کہوں جن لوگوں نے سیرت رسول کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے, رسول اللہ کو عمل انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ 3 قسم کے افراد ہیں, یا کہوں 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ انہیں کہا جاتا ہے صحابہ, اصحاب رسول, اور آسان کر دیں اصحاب رسول. چونکہ رسول اللہ کے جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ کو اعمال انجام دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور پھر انہوں نے دیگر لوگوں سے بیان کیا, اور رسول اللہ کے جانے کے بعد دیگر امت والوں سے, کلمہ گو سے, ان سے بیان کیا. ہم نے رسول اللہ کو انجام دیتے ہوئے دیکھا, رسول اللہ مثلا وضو ایسے کرتے تھے, نماز ایسے پڑھتے تھے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو پہلا گروہ ہے اصحاب رسول. چونکہ اچھا اب میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اصحاب رسول کیسے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, 1.25 لاکھ تو وہی تھے, تو اتنے زیادہ اس اختلاف میں پڑے بغیر. مگر یہ تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے, اور کوئی سب مانتے ہیں, ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. جب ہم اصحاب رسول کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں جو بعض حضرات کا عقیدہ ہے
کہ جناب رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ کر چلے گئے تھے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم کسی کی بھی اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نہیں، ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں واقعاً صحابہ رسول بہت ہی اچھے تھے، مگر ان میں بہت بہت بڑے منافق بھی تھے، تو اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ رسول اللہ کے ایک حکم کے اوپر بلکہ ایک اشارے کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے موجود تھے، اور جانوں کو قربان کیا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت حکم کی جس انداز سے انہوں نے اطاعت و فرما برداری کی ہے، اسی وجہ سے تو وہ ایمان کے کوئی 8ویں درجے پر اور 9ویں درجے پر اور 10ویں درجے پر پہنچے۔ یہ صحابہ ہی تو تھے۔ تو پہلا گروپ ہے جناب علی، اصحاب رسول۔ دوسرا گروپ ایک اور ہے جو رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرے گا، اور اس گروپ کو کہا جاتا ہے زوجات رسول، رسول کی بیویاں۔ یہ بھی رسول اللہ کی سیرت کو بتائیں گی، دونوں کس انداز سے سیرت رسول کو بیان کریں گے۔ اصحاب سیرت رسول بتائیں گے اس سیرت کو جو رسول اللہ نے گھر کے باہر زندگی گزاری۔ رسول اللہ مسجد میں کیسے رہتے تھے، میدان میں کیسے رہتے تھے، صلح کے وقت، جنگ کے وقت، نماز کے وقت، جو بھی سیرت رسول ہے گھر کے باہر کی، اس سیرت رسول کو بتائیں گے۔ زوجات رسول گھر کے اندر کی سیرت کو بتائیں گے، رسول اللہ سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، بیویوں کے ساتھ سلوک کیا ہو، کس طریقے سے ہوتا تھا۔ اور جب ہم زوجات رسول کہہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہی بات کہوں گا جیسے اصحاب کے ساتھ کے لیے میں نے کہا کہ سب برابر تو نہیں، میں اچھی بھی تھی اور بری بھی تھی۔ اب اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی باتیں بہت ہیں۔ لہذا یہ دو گروپ ہو گئے، اصحاب رسول، توجہ کیجئے گا، زوجات رسول۔ ایک تیسرا گروپ ہے، اور اس گروپ کو کہا جاتا ہے جناب عالی، وہ ہے اہل بیت رسول، جو سیرت رسول کو بیان کرے۔ اس آخری گروپ میں تیسرے اور پہلے اور دوسرے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، اور یہیں سے اندازہ لگائیے گا کہ ہم سیرت رسول لیں کس سے۔ اصحاب رسول سیرت رسول کو بتائیں گے، مگر اس سیرت کو بتائیں گے جو رسول اللہ نے گھر کے باہر زندگی گزاری ہے۔ ادھر رسول اللہ کے گھر کی ڈہوڑی آئی اور ان تمام صحابہ کی حد ہو گئی، یہ ہے ان کی انتہا۔ اب رسول اللہ گھر کے اندر کیسے آئے یہ صحابہ نہیں بتائیں گے۔ زوجات رسول سیرت رسول کو بتائیں گی، مگر اسی سیرت کو بتائیں گی جو رسول اللہ نے گھر کے اندر زندگی گزاری ہے۔ ادھر رسول اللہ کے دروازے کی ڈہوڑی آ گئی اور ادھر تمام زوجات، تمام بیویوں کی حد ہو گئی۔ اب یہ اندر کی باتیں تو بتا سکتی ہے، باہر کی زندگی رسول کی نہیں بتائیں گی۔ مگر اہل بیت رسول وہ افراد ہے اور وہ گروہ ہے کہ جب صحابہ کا وجود نہیں تھا تب بھی اہل بیت تھے، جب زوجات کا وجود نہیں تھا تب بھی اہل بیت تھے۔ ہمیشہ ہر موقع پر جو رسول کے ساتھ رہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اگر رسول اللہ اس دنیا سے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر بھی پہنچ گئے معراج پر، تو اہل بیت رسول وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سیرت رسول کو بیان وہی افراد کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور پوری زندگی اہل بیت ہی وہ افراد ہیں، اور وہ گروہ، وہ گروپ ہے جو رسول کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں سیرت رسول کو لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کا بچپنا کیسا تھا، رسول اللہ کا لڑکپن کیسا تھا، رسول اللہ کی جوانی کیسی تھی، رسول اللہ مکے میں کیسے رہے اور مدینہ میں کیسے رہے۔ اور فرمایا آپ نے۔ اب عزیزان گرامی، سیرت رسول کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو یہ مجالس کر رہے ہیں تاکہ اس کا ہدف اور مقصد سمجھ میں آئے۔ کیوں ہم یہ مجالس کر رہے ہیں، یا ایام عزائے فاطمیہ کو ہم منعقد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ سیرت رسول سے سمجھ میں آئیں گی یہ ساری باتیں جو ہم مجالس کر رہے ہیں یا جو عزاداری کر رہے ہیں ہم،
یا جو اہل بیت کے لیے، چاہے وہ محفل ہو یا مقاصدہ ہو یا مجالس ہوں یا جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا میرے عزیزو کہ ہر ایک نبی اپنی امت کے لیے نمونہ عمل، مگر رسول اللہ کو پروردگار عالم نے خاتم الانبیاء بنایا، خاتم المرسلین بنایا، خاتم الشریعہ بنایا۔ قرآن مجید ان کے اوپر نازل ہونے والی آخری کتاب۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی قرآن جیسی کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، لہذا اللہ نے رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنا۔ مگر دنیا کی آبادی، ذرا توجہ کیجئے گا، دنیا کی آبادی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 50% دنیا کی آبادی مردوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً 50% دنیا کی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ 50% مردوں کی آبادی کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ یعنی 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، انہی میں سے 313 کو رسول بنایا، انہی میں سے پھر اللہ نے 5 بڑے نبی، 5 صاحب شریعت پیغمبر بنا دیے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ کسی ایک خاتون کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی ایک خاتون کو بھی رسول نہیں بنایا، کوئی پیغمبر نہیں بنایا۔ 50% آبادی کے لیے تو اتنا زیادہ اہتمام و انتظام، مگر باقی جو 50% ہے اس کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا، کیا انتظام کیا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ واقعاً زیادہ تر مسائل مردوں کے عورتوں کے دونوں کے مشترک ہیں، زیادہ تر مسائل، مگر اس کے باوجود بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے مردوں سے مختلف ہیں، جہاں پر ضرورت تھی یا ضرورت ہے آج بھی کہ عورتوں کے لیے ایک الگ سے کوئی ایک ایسا آئیڈیل ہو، کوئی ایسا نمونہ عمل ہو کہ خواتین اس کو دیکھیں اور یہ کہہ سکے کہ ہم اس کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، تاکہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں۔ ہر ایک مسئلے کو مرد نہیں بیان کر سکتا عورتوں کے لیے۔ اب آئیڈیل کون ہو؟ آئیڈیل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس خاتون کی پوری زندگی، جیسے اللہ نے نبیوں کو بنایا معصوم، اس خاتون کی پوری زندگی بھی عصمت کے حصار میں گزرے، وہ معصومانہ زندگی ہو۔ آپ کو قرآن مجید میں، ہسٹری میں، تاریخ میں، رسول کی حدیثوں میں کچھ خواتین کے تذکرے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ باعظمت خواتین نہیں گزری ہیں، واقعاً باعظمت خواتین، با اخلاق، با کردار، با عفت خواتین ہسٹری میں آپ کو بہت ملیں گی۔ اور اگر ہم شروع کریں تو اوپر سے ہی، تو سب سے پہلے مثلا جناب حوا، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب کلثوم، اس طریقے سے یہ ساری خواتین ہیں۔ جناب صفورہ کا نام بھی آتا ہے، جناب شعیب کی بیٹی تھی۔ مگر ان تمام کی تمام خواتین میں جس کے بھی میں نے نام لیے، ان میں سے کوئی ایک خاتون بھی، چونکہ کوئی نبی کی ماں، کوئی نبی کی زوجہ، کوئی نبی کی بیٹی، کوئی نبی کی بہن، جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن ہے، کوئی نبی کی تربیت کرنے والی، پالنے والی، پرورش کرنے والی، جیسے آسیہ بنت مزاحم۔ مگر ان تمام خواتین میں کوئی ایک خاتون بھی معصوم نہیں ہے، اور پہلی شرط یہی ہے کہ نمونہ عمل اس کی زندگی ہو جس کی زندگی عصمت کے حصار میں ہو، جو معصومانہ زندگی جو گزارے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ پورے سلسلہ آدمیت و انسانیت میں جناب حوا سے لے کر اور رسول اللہ تک صرف 2 خاتون ایسی گزری جن کو پروردگار عالم نے معصوم کہا اور جن کی عصمت کی گواہی دی قرآن مجید میں۔ اور پہلی خاتون جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جناب مریم بنت عمران، جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا یا مریم
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنایا اور تمام عالمین کی عورتوں پر تمہیں سردار منتخب کیا ہے۔ دوسری خاتون جس کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم نے دی وہ بنت رسول، زوجہ امیر المومنین، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، جن کی عصمت کی گواہی اللہ نے اس انداز سے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف دو یہ خاتون صرف ایسی ہیں جن کی زندگی عصمت کے حصار میں ہے، مگر دونوں کی زندگی میں بھی حالانکہ بہت بڑا فرق ہے۔ جناب مریم پہلی معصومہ، جناب مریم کی زندگی قرآن مجید میں خود جناب مریم کے نام پر سورہ مریم موجود ہے، اور اس سورہ کے علاوہ بھی سورہ آل عمران میں اللہ نے تذکرہ جناب مریم کا اچھا خاصا کیا ہے۔ جناب مریم کی والدہ گرامی نے ایک نظر مانی جناب مریم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ جناب مریم کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، والد کا نام ہے عمران، مگر والدہ کا نام نہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے لفظ استعمال کیا امرأۃ عمران، وقالت امرأۃ عمران، عمران کی زوجہ نے کہا۔ مگر مفسرین قرآن نے بیان کیا کہ جناب مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ، حنہ، باپ کا نام عمران۔ انہوں نے یہ نظر مانی جب جناب مریم اپنی والدہ کے شکم میں آئیں کہ پروردگار میرے ولادت، وہی سمجھ رہے تھے کہ بیٹا پیدا ہوگا، جب یہ ولادت ہو جائے گی تو میں اس بچے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ مگر جب ولادت ہوئی، بلکہ میں قرآن کی آیت ہی پڑھ دیتا ہوں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار میرے یہاں جب ولادت ہوگی بیت المقدس کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی، بس تم میری اس نذر کو قبول کر لینا۔ مگر جب ولادت ہوئی تو بجائے لڑکے کے پیدا ہوئی لڑکی، اور ماں گھبرا گئی، رب انی وضعتھا انثی، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو بیٹی جنی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ نذر کے لیے بیت المقدس کے لیے جو وقف کریں تو وہاں تو لڑکا ہونا چاہیے، اب کیا کریں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یا اللہ تو اچھے طریقے سے جانتا ہے لڑکا لڑکی دونوں برابر نہیں ہوتے۔ آواز قدرت آئی کہ اے مادر مریم گھبراؤ نہیں، تم اپنی نظر پوری کرو، ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے، لڑکی ہے تو کیا ہوا، ہم لڑکی کو ہی قبول کر لیں گے۔ تو اب جناب مریم کی والدہ نے نظر کو اس انداز سے پورا کیا کہ بیت المقدس کے لیے ان کو وقف کر دیا، اور جناب مریم کی اب زندگی بیت المقدس ہی میں گزر رہی ہے۔ بیت المقدس میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا محراب، ہمارے یہاں محراب جہاں مولانا کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اس کو عام طور سے کہا جاتا ہے، مگر اس حجرے کو محراب کہا گیا۔ اس زمانے کے جو نبی تھے، اس علاقے کے جو بڑے نبی تھے، ان کا نام تھا زکریا، اور جناب زکریہ رشتے کے اعتبار سے تھوڑی سی ہسٹری ہے، ذرا یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، جناب زکریہ رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو لگتے تھے، تو ایک فائدہ ہو گیا رشتے کے اعتبار سے بھی۔ اور اب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہ ذمہ داری کفالت جناب مریم کی جناب زکریا نے اٹھائی۔ جناب مریم بیت المقدس میں رہ رہی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیشہ تو وہاں خدمت کریں گے نہیں، مریم کی دیکھ بھال کریں گے نہیں، اور باہر بھی جانا ہے، نبی ہیں تو گاؤں میں دیہاتوں میں امور اسلام امور تبلیغ جو ہے ان کو پہنچانا ہے۔ مگر جب وہ واپس آتے تھے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے کہ جناب مریم کے اس حجرے میں مختلف قسم کے کھانے رکھے ملا کرتے تھے،
فروٹس، مختلف قسم کے کھانے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے حجرے میں جاتے تھے اس روم میں تو وہاں پہ پھل رکھتے ہوئے ملے تھے، مختلف قسم کے کھانے رکھے ملتے تھے، ان کو رزق وہاں ملتا تھا. تو اب جناب زکریا پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب آیا کہاں سے؟ دیکھیں قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں، رسولوں کے جو واقعات ہیں، یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے کہ صرف قصے کے طور پر جو ہے پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے بس مزہ آ رہا ہے اور بس ختم. ان میں بہت بہت بڑے پیغامات شامل ہیں، پوشیدہ ہیں ان میں. یہ اللہ نے کوئی نہ کوئی میسج دیا ہے، کبھی کوئی عبرت کی وجہ سے یہ ذکر کیے گئے ہیں. اور یہاں سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جناب زکریا جب داخل ہوتے تھے تو وہاں مختلف قسم کے کھانے ان کو رکھے ہوئے ملتے تھے. تو وہ یہ پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ اور یہاں یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ایک صرف زکریا کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر ایک باپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو چیز ہم نے لا کر نہیں دی ہے، اگر وہ اولاد کے پاس پائیں، بیٹے کے پاس، بیٹی کے ہاتھ میں اگر ہم چیز وہ دیکھیں جو ہم نے لا کر نہیں دی ہے، تو یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا، ہم نے تو لا کر دیا نہیں. مثلا کوئی موبائل ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے بات کروں اگر ہم کسی قیمتی موبائل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو لا کر نہیں دیا. کوئی قیمتی موبائل ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ہے، وہ استعمال کر رہی ہے، تو کہاں سے آیا جو ہم نے لا کر نہیں دیا؟ یہ پیغام ہے، یہ تربیت کا طریقہ ہے. جناب زکریا نبی ہونے کے باوجود اس بی بی سے پوچھ رہے ہیں جو خود معصومہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کفالت کی ذمہ داری بتا رہے ہیں. وہ فوراً پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب آیا کہاں سے؟ تو جناب مریم فوراً جواب دیا کرتی تھی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کئی دن کے بعد اپنے گھر آئے ہیں. مولا بھی اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے مولا کی، ہمیشہ تو گھر پہ رہتی نہیں، جنگوں میں زندگی گزر، کئی دن گزارتے تھے گھر واپس آئے ہوئے. اور ویسے بھی مولا نے تو بچپن میں ہی 10 سال کی عمر میں رسول اللہ سے وعدہ لیا یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر و حامی، میں آپ کی مدد کروں گا دعوت ذو الشیرہ میں، تو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے. کئی دن کے بعد جب مولا واپس گھر آئے تو آنے کے بعد پوچھا کہ بنت رسول کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن 3 دن تقریباً ہو رہے ہیں بچے فاقے پر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں. فرمایا تو کم سے کم آپ کو پیغام بھجوا دینا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا. فرمایا میں اپنے بابا کی ایک نصیحت پر عمل کر رہی تھی. توجہ کیجئے گا کہ بابا کی نصیحت، جی میرے بابا نے مجھ سے شادی سے پہلے کہا تھا رخصت ہوتے وقت کہ بیٹی کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. وہ طریقہ بتا رہا ہوں میں تربیت کا. یہ جو میسیجز جو ہمارے جو میں نے کہا کہ واقعات میں، قرآنی واقعات میں، سیرت ائمہ میں، سیرت رسول میں جو پوشیدہ ہیں، وہ کیا پیغامات؟ میرے بابا نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے. اگر خود سے وہ کوئی چیز لے کر آئے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا. اور اگر وہ خود سے نہ لا سکے تو پھر اپنی جانب سے کوئی مطالبہ نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس چیز کو حاصل نہ کر سکے، نتیجے میں اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. کاش یہ واقعات فقط ہمارے کانوں کے حد تک نہ رہے، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی
نصیحتیں کریں، ان کو سمجھائیں، کیونکہ جس طریقے کے حالات ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہے کسی سے، گھروں کے حالات کس طریقے سے پھر گھر ٹوٹتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ مولا گھر سے نکل گئے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور مولا نے کسی سے 1 درہم قرض کے طور پر حاصل کر لیا، اور اس 1 درہم کو لے کر مارکیٹ پہنچ گئے، بازار پہنچ گئے کچھ راشن خریدنے کے لیے، مگر ابھی خریدا بھی نہیں تھا، دیکھا جناب مقداد آ رہے ہیں۔ جناب مقداد کو مولا نے دیکھا، مقداد خیریت؟ کہاں؟ کہ مولا بھوک نے مجبور کیا ہے گھر سے نکلنے پر، اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی ہے، تو یہ سوچ کر نکلا کہ شاید کہیں سے کچھ حاصل ہو جائے، بطور قرض ہی مل جائے، اور اگر آپ سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا کہ مقداد، میری حالت بھی اور میرے بچوں کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے تم سے، مگر مجھے 1 درہم مل گیا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ ضرورت تمہیں ہے، لہذا یہ درہم تم لوگ کچھ سامان خریدو اور اپنے بچوں کی بھوک مٹاؤ۔ اور مقداد اس درہم کو لے کر سامان خریدا اور اپنے گھر واپس آیا، مگر مولا تو خالی ہاتھ رہ گئے، اور اب مولا واپس گھر آ رہے ہیں خالی۔ توجہ کیجئے گا، گھر آئے، مولا کی گردن جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ مطلب گیا تھا تھوڑی احساس شرمندگی شاید ہو، اور کچھ ملا نہیں ہے۔ اب بچوں سے کیسے نظریں ملاؤں، شہزادی سے کیسے نظریں ملاؤں، وہ خود بھوکے ہیں، یہ سوچ کر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور جیسے ہی مولا گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں جیسے ہی داخل ہوئے، دیکھا شہزادی مصلی عبادت پر ہیں، اور شہزادی کے قریب میں ایک تشت رکھا ہوا ہے، ایک طبق رکھا ہوا ہے، اس پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ تب تک شہزادی نماز سے فارغ ہو گئی، مولا نے جیسے ہی اٹھایا، بہترین قسم کے وہاں کھانے رکھے ہوئے تھے، مولا کے مشام میں کھانے کی خوشبو گئی۔ جس طریقے سے کل جناب زکریا نے سوال کیا تھا، آج مولا نے وہی انداز سے سوال کیا، یا فاطمہ انا لکی ھذا، اے فاطمہ یہ سب کہاں سے آیا؟ جیسے مریم نے جواب دیتا، آج شہزادی کہہ رہی، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب دے دیا کرتا۔ جناب مریم کی زندگی بیت المقدس میں گزری، معنی نظر کو پورا کیا، اور پوری زندگی ان کے بیت المقدس میں گزر۔ مگر جو دوسری معصومہ ہے شہزادی زہرا کی زندگی کائنات کے سب سے افضل ترین گھر میں گزری۔ پچھلی شہادت کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی تھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کے ذہن میں نے بیان کیا تھا، سب سے افضل ترین گھر علی و فاطمہ کا گھر۔ شہزادی کی عمر ہے صرف 18 سال، 9 سال شادی سے پہلے، 9 سال شادی کے بعد۔ چاہے شہزادی نے اپنی زندگی اپنے باپ کے گھر میں گزاری ہو تب بھی، اپنے شوہر کے گھر پہ گزاری ہو تب بھی، کائنات کا سب سے افضل گھر وہ تھا جس میں شہزادی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اور افضل کیوں نہ ہو، کائنات کا سب سے افضل ترین افراد اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ سید المرسلین فاطمہ کے گھر میں تھے، سید الاولیاء فاطمہ کے گھر میں تھے، جوانان جنت کے سردار فاطمہ ہی کے گھر میں تھے، اور خود شہزادی جنت کے خواتین کی سردار، نبی فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر، رسول فاطمہ کے گھر، رسالت فاطمہ کے گھر، امام فاطمہ کے گھر،
امامت فاطمہ کے گھر، ولی فاطمہ کے گھر، ولایت فاطمہ کے گھر، خلیفہ فاطمہ کے گھر، خلافت فاطمہ کے گھر، لفظوں کو بدل کر کہوں کہ نبی فاطمہ کا نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا امامت فاطمہ کی، خلیفہ فاطمہ کا خلافت فاطمہ کی، خود خدا فاطمہ کا پوری خدائی فاطمہ کی۔ تو کائنات کا سب سے افضل گھر ہے۔ جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی، مگر شہزادے کی کفالت، شہزادے کی تربیت اور پرورش انک لعلی خلق عظیم کا تاج جس نبی کے سر پر۔ 9 سال کی زندگی شادی سے پہلے، اور جب شہزادے کی عمر صرف 5 سال کی تھی اس وقت آپ کی والدہ گرامی یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے 4 سال باقی رہ گئے، اور اب رسول اللہ اب تک ماں باپ دونوں بیٹی کی تربیت میں مصروف تھے، اور اب ذمہ داری رسول اللہ کی زیادہ ہو گئی، اور رسول اللہ کو فکر بھی لاحق ہوئی کہ اب بیٹی کے لیے تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ اور چند خواتین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ جب رسول اللہ نے دوسری شادیاں کی تو کئی خاتون کے نام آتے ہیں کہ جناب انہوں نے شہزادی زہرا کی تربیت کی ہے۔ جناب ام سلمہ زوجہ رسول ہے، جناب ام سلمہ نے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے ام سلمہ، توجہ کیجئے گا، اے ام سلمہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ جناب ام سلمہ کا نام۔ اسی طریقے سے جناب ام ایمن، جناب فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ گرامی، جناب ام ہانی مولا امیر المومنین کی بہن، جناب اسماء بنت عمیس، یہ تمام خواتین کا نام آتے ہیں۔ مگر ایک چیز جو تمام کے بیان میں مشترک ہے وہ یہ، اور بالخصوص علماء نے سبھی نے بیان کیا کہ جناب ام سلمہ نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے کہ ہمیں ذمہ داری ضرور دی گئی تھی، مگر واللہ ہم عمر میں بھی فاطمہ سے بڑے تھے، رشتے میں بھی فاطمہ سے بڑے تھے، مگر ہم نے فاطمہ کو سکھایا نہیں ہے، فاطمہ سے سیکھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور زندگی میں شہزادی کے واقعات آپ کو اس کے ثبوت کے طور پر مل جائیں گے۔ ایک شادی میں جانا ہے جناب خدیجہ کو، اور شادی کا لباس زیب تن کر لیا، نیا لباس، جانا ضروری ہے۔ اور جب لباس پہن چکی تب دل میں خیال آیا کہ فاطمہ کے پاس تو نیا کپڑا نہیں ہے، بیٹی کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، اور جناب خدیجہ کو تھوڑی سی ٹینشن سی ہوئی۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر اس 4 سال کی بچی، اس وقت شہزادی کی عمر 4 سال تھی، 4 سال کی بچی نے بھانپ لیا، وہ سمجھ گئی کہ ماں کس چیز کی فکر میں ہے، اور فوراً ایک جملہ کہا کہ اماں، مادر گرامی، آپ نیا لباس پہنیے، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنا نیا لباس ہی پہن کر شادی میں جائیے، میں اپنے پرانے لباس ہی میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بابا سے سنا ہے، میرے بابا خود کہتے ہیں کہ مسلمان بیٹیوں کے لیے سب سے بہترین ان کا زیور ان کا تقوی و پرہیزگاری ہے۔ ان کے بہترین آرائش و زیبائش مسلمان بیٹیوں کے لیے ان کا تقوی و پرہیزگاری، ان کا شرم و حیا ہے۔ لہذا یہ تربیت دیکھیے آپ، یہی وجہ ہے رسول اللہ یعنی ان کے جناب خدیجہ کے وفات کے بعد وہ سارے کام جو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی، اور اب بیٹی کی ذمہ داری ہو گئی، بیٹی اس کام کو انجام دے رہی ہے۔
رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، شہزادی اپنا کام کاج چھوڑ دیا، فوراً پانی پلانا، استقبال کرنا، اور یہی طریقہ شادی کے بعد بھی رہا۔ پھر وہ شوہر آگے سامنے، اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شہزادی نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ حرم میں صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل گیا، ابو جہل نے کچھ غلاظات، اونٹوں کی غلاظات، کچھ اوجھڑیاں وغیرہ رسول اللہ کی پشت کے اوپر رکھ دی۔ شہزادی نے دیکھ لیا، شہزادی کی نظر پڑی، شہزادی گئی اور ساری وہ غلاظت کو ہٹایا، کپڑے پاک کیے، صاف کیے۔ اور یہی طریقہ پھر گھر میں آنے کے بعد بھی رسول اللہ جب آتے تھے، رسول اللہ کو ان کا لباس اتارنا، رسول اللہ کے ہاتھ سے مثلا تلوار اگر خون میں ہے تو، لباس ہے تو، باہر سے آئے ہیں تو، کبھی ایسا کئی بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ زخمی ہو کر گھر میں داخل ہوئے، خاص طور سے طائف وغیرہ کے واقعے کے بعد، تو مرہم پٹی کرنا، ساری خدمت اس بچی کو انجام دینی جس کی عمر 9 سال نہیں ہوئی ہے باپ کی۔ اور کیسی کیسی خدمت انجام دی اس بچی نے، اس کا اندازہ لگائیے ایک جملے میں رسول کے۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کی خدمت اس انداز سے کی کہ رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس انداز سے۔ اب آپ دیکھیں میرے عزیزو، شادی کے بعد بھی اسی طریقے سے شہزادی کے گفتگو کچھ کل بھی آگے بڑھائیں گے۔ شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ ہے۔ شہزادی کے 100 نام ہیں جو ہمارے یہاں جو زیارات کی کتابیں ملیں گی، متون شرعی زیارات کی کتاب ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں شہزادی کے 100 نام ہیں، مگر جو خداوند عالم نے جو نام رکھے ہیں وہ 9 نام چھٹے امام نے فرمایا۔ انہیں میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ محدثہ کا مطلب ہے فرشتوں سے باتیں کرنے والی، یا فرشتے جس سے باتیں کریں۔ محدثہ فرشتوں سے باتیں کرنے والی، محدثہ جس سے فرشتے باتیں کریں، بات ایک ہی ہے۔ اور اسی انداز سے فرشتے جناب مریم کے پاس بھی آتے تھے، ان سے بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت سنا دوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جدہ ماجدہ کے ناموں میں سے ایک نام جو محدثہ، وہ محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے فرشتے بی بی مریم کے پاس آتے تھے اور بی بی مریم سے باتیں کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے فاطمہ کے پاس آتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں شہزادی یعنی جناب مریم کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم نے دی، فرشتے کیا کہا کرتے تھے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بنا لیا، اور عالمین کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی انداز سے فرشتے شہزادی زہرا کے پاس آتے تھے، اور جب فرشتے آتے تھے شہزادی کے پاس تو کہا کرتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، وہاں یا فاطمہ، وہاں یا مریم، و یہاں یا فاطمہ۔ امام نے فرمایا کہ ایک دن جب فرشتے شہزادی کے پاس آئے تو شہزادی نے کہا کہ بی بی مریم کے پاس بھی فرشتے آتے تھے اور ان سے بھی اسی انداز سے خطاب کرتے تھے، میرے پاس آتے ہیں تو مجھ سے بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں بی بی فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ اولین و آخرین تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ نہیں، لفظوں کو بدل کر کہوں، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، آپ مریم کی بھی سردار ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کس انداز سے شہزادی نے زندگی گزاری ہے، کس انداز سے شہزادی نے زندگی گزاری ہے۔ 100 نام ہیں، 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 100 نام ہیں،
کس انداز سے. ممکن ہے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کے بارے میں بالخصوص اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ساری خدمت، پورا گھر کا سارا کام کاج شہزادی اکیلے کرتی تھی، گھر میں خادمہ بھی تو تھی، جناب فضہ بھی تو تھی. مگر نہیں میرے عزیزو، یہ صرف فضہ کا نام آپ نے سنا ہے، مگر کس انداز سے اور کس زمانے میں فضہ آئی ہیں یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. شہزادی کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. مولا کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی ہے. سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. سن 5 یا بعض کے نزدیک سن 6 ہجری میں جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے. اور ابھی تک جب کام کا زور ہے اس گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے. سارے گھر کے کام کاج تو کو شہزادی اکیلے کر رہی ہے. سن 7 ہجری میں جناب فضہ آئی ہے. اور جب فضہ آئی اس گھر میں تو جو چیز عقلوں کو حیران کر دیتی ہے وہ قاعدے اور قانون شہزادی نے بنائے. عقلوں کو حیران کرنے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فضہ کنیز تھی، مگر کنیز ہونے کے باوجود شہزادی نے کہا کہ آپ کنیز ضرور ہیں مگر یہ گھر اہل بیت النبوہ، اہل بیت رسالت کا گھر ہے. آپ کنیز ہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ایک دن میں کام کروں، آپ آرام کریں گے، ایک دن آپ آرام کریں اور میں کام کروں. یہ تصور سے باہر ہے. تصور سے باہر اس لیے ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی عربوں کو دیکھ لیجئے آپ، کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے ان کی فطرت میں. آج بھی جو انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے جو لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں جناب عالی ان کے ساتھ غلاموں والا سلوک ہوتا ہے. کوئی بہت اچھا انداز سے وہ پیش نہیں آتے. 1400 سال کے بعد آج یہ عالم ہے. اس وقت سوچئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر مثلا گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں یہ جانور بک رہے ہیں، دوسری طرف انسان بک رہے ہیں. انسانوں کی منڈی لگ رہی ہے. ادھر لڑکیوں کی منڈی ہے، ادھر لڑکوں کی منڈی ہے. لڑکیوں کی منڈی ہے اس کو کنیز کہہ رہے ہیں آپ. یہ کنیز لفظ کہاں سے آیا؟ وہی تو ہے. تو عورتوں کی منڈی ہے، مردوں کی منڈی ہے. ادھر عورتیں بک رہی ہیں تو ان کو کنیز کہا جا رہا ہے، مرد بک رہے ہیں تو ان کو غلام کہا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے جانور خریدے جا رہے ہیں اس طریقے سے انسان خریدے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر یہ عربوں کا مزاج تھا. لیکن شہزادی نے اپنے گھر کا قانون یہ بنایا کہ یوم لی و یوم لک، ایک دن میں کام کروں گی تم آرام کرو گی، اور ایک دن میں آرام کروں گی اور تم کام کرو گی. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جب اس گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناب فضہ آرام کر رہی ہیں، شہزادی کام کر رہی ہیں. رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا بابا ہم نے یہ طے کیا اپنے گھر کا قانون، یوم لی و یوم لہا. ایک دن میں کام کروں گی اور وہ آرام کرے گی، ایک دن وہ کام کرے گی اور میں آرام کروں گی. آج کا دن میرا نمبر ہے کام کرنے کا، میں کام کر رہی ہوں. باپ نے سن کر اتنے خوش ہوئے اور شہزادی کو پھر دعائیں دی. جب اس طریقے کی فطرت ہو، ذہنیت ہو، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دن جناب ام ایمن شہزادی کے گھر آئیں. دروازہ بند تھا مگر اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. جناب ام ایمن نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، دروازہ نہیں کھلا. تو انہوں نے دروازے کے درمیان میں جو جھری ہوتی ہے اس سے آنکھ لگا کر دیکھا. اب جو اندر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی تو سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں. مگر شہزادی کے قریب میں ہی ایک چکی ہے جو خود بخود چل رہی ہے.
چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر چکی چل رہی ہے۔ قریب میں جھولا ہے جس میں امام حسین آرام فرما رہے ہیں، جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا مگر جھولا محو حرکت ہے۔ قریب میں ایک ہاتھ نظر آیا، تسبیح ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ تسبیح کون پڑھ رہا ہے، کس کا ہاتھ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد جناب ام ایمن گھبرائی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے سنا تو سننے کے بعد فرمایا، اے ام ایمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہو کتنا سخت، کتنا گرمی کا دن ہے آج کا دن، اور میری بیٹی زہرا نے آج روزہ بھی رکھ رکھا ہے، گھر کے سارے کام کاج کو اکیلے فاطمہ کو کرنا ہے، افطار کے لیے چکی چلا کر آٹا بنانا ہے اور پھر روٹی تیار کرنی، سارے کام کاج اوپر اللہ کی عبادت و اطاعت بھی، تسبیح پروردگار بھی۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص پر نیند کو غالب کر دیا، اور اب وہ کام جو زہرا کو کرنے تھے اس کے لیے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جاننا چاہو گی تو سنو، چکی چلانے والا جبریل ہے، جھولا جھلانے والا میکائیل ہے، تسبیح پڑھنے والا اسرافیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو جانا کرامی بات انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے، اور اب بس ختم کر رہا ہوں میں یہ سے ربط مصائب مستقل رسول اللہ کی بالخصوص شہادت کے بعد فرشتے مستقل آتے تھے، اور اگر آپ نے نہ سنا ہو تو آج سن لیجئے یہ نام مصحف فاطمہ، قرآن مجید سے بھی 3 گنا زیادہ موٹا ضخیم۔ فرشتے جب شہزادی کے پاس آتے تھے باتیں کیا کرتے تھے، پروردگار عالم خاص طور سے رسول اللہ کے وفات کے بعد چونکہ شہزادی کے تسلی اور تشفی کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا جو مستقل باتیں کیا کرتے تھے، اور امیر المومنین ان جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کو لکھتے جاتے تھے، اسے کہا جاتا املا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن مجید سے بھی 3 گنا موٹی کتاب ہو گئی، جس میں قیامت تک ہونے والے واقعات مذکور ہیں۔ اسے نام دیا گیا مصحف فاطمہ، مگر یہ کتاب آپ کو کسی لائبریری میں نہیں ملے گی، یہ کتاب آپ کو کسی مدرسے میں نہیں ملے گی، یہ نسلاً بعد نسل، امام کے بعد دوسرے امام، یہاں تک کہ آج بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس موجود فرشتے آتے تھے، شہزادی کو تسلی دیا کرتے تھے، شہزادی کو تشفی دیا کرتے تھے، شہزادی مستقل، چونکہ جو رسول اللہ کی شہادت کے بعد شہزادی کے اوپر گزری اس کا تصور شہزادی نے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ 70 دن کا فاصلہ ہے فقط غدیر میں رسول اللہ کی شہادت کے دن۔ ایک طرف وہاں 70 دن پہلے 1.25 لاکھ حاجی ہیں جو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، مبارک باد دے رہے ہیں مولا کو، بخن بخن کی صدائیں بلند ہیں، اور 70 دن کے بعد اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، 70 دن کا فاصلہ، ایک طرف 1.25 لاکھ حاجی ہے اور ایک طرف رسول اللہ کا جنازہ ہے، کوئی صحابی نہیں، سب سقیفہ میں پہنچے۔ کیا شہزادی نے نہیں سوچا ہوگا جس کے باپ کے ساتھ 1.25 لاکھ حاجی موجود ہوں، اس کے اکلوتی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے کیا صحابہ نہیں آئیں گے؟ کوئی سر پر ہاتھ نہیں رکھے گا؟ دستور دنیا تو یہی ہے نا، پرسہ دیں گے، تسلی دیں گے، تشفی دیں گے، مگر شہزادی کو جس انداز سے پرسہ دیا گیا، دشمن کو بھی اس انداز سے اللہ پرسہ نہ دے۔ وہ سلوک جو شہزادی کے ساتھ کیا گیا، یہ مرثیہ آپ نے سنا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، یہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت تھی جس کو شہزادی اپنے دل کی کیفیت کو بیان مرثیے میں کر رہی تھی۔
اس لیے تو علماء نے بیان کیا کہ شہزادے پر آخر کون سی وہ مصیبت تھی جس کی بنا پر شہزادے کو یہ جملے کہنے پڑے. 18 سال کا سن اور عصے کے سہارے کے بغیر شہزادی نہیں چل سکتی. 18 سال کی عمر اور سر کے سارے بال سفید، یہ کون تصور کرے؟ رسول اللہ کے شہادت کے بعد شہزادی گھر سے جاتی تھی، اپنے بابا کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہا کرتی تھی، گریا کرتی رہا کرتی تھی. ایک دن جب واپس آئیں، مولا کائنات نے شہزادی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا بنت رسول یہ آج میں کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، یہ حالت غیر بالکل کیوں ہے؟ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ اے ابو الحسن یہ امت ہمارے اوپر کتنا ظلم کرے گی، آخر ہم نے اس امت کا کیا بگاڑا ہے؟ مگر بنت رسول ہوا کیا؟ کہ میں بابا کی قبر پر جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب تھک جاتی تھی قریب میں ایک درخت تھا جس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی. آج ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. آج پورے دن کا دھوپ، پورے دن کی گرمی اور فاطمہ کا جسم. اس کے بعد مولا نے ایک حجرہ بنا دیا جس کو بیت الحزن کہا گیا. اب ذرا تصور کریں کیا کیا دشمنی نے، کیسی کیسی دشمنی نبھائی گئی. اس لیے تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن شہزادی زہرا نے پوچھا تھا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے فرمایا بنت رسول اب بات صرف اتنی نہیں رہ گئی، اب بات اس سے آگے گزر گئی. حد تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ ساری وہ مصیبتیں جن مصیبتوں کو جب شہزادی یاد کرتی تھی تو مرثیہ پڑھتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑھی کہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتی. انہی مصیبتوں کی وجہ سے شہزادی کو یہ وصیت کرنی پڑی کہ اے علی، اے ابو الحسن مجھے غسل آپ ہی دیجئے گا، مجھے کفن آپ ہی پہنائیے گا، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے، اور ہاں اے علی میرے قاتل، میرے دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اور مولا نے ان وصیتوں پر عمل بھی کیا ہے. شہادت کے دن صبح سویرا سے شہزادی نے اٹھ کر بچوں کو نہلایا، بچوں کو صاف لباس پہنایا، بچوں سے کہا بچوں جاؤ اپنے نانا کی قبر پر جا کر میری صحتیابی کے لیے دعا کرو. بچوں کو بھیج دیا. شہزادے نانا کی قبر پر پہنچ گئے. ادھر گھر میں شہزادی نے جناب اسما سے کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب اسما کہتی ہیں کہ شہزادے چلے گئے. ایک وصیت میں شہزادے نے جملہ اور کہا تھا کہ اے اسما بس اتنا خیال رکھنا کہ جب میرے بچے آئیں تو فوراً ان کو حجرے میں داخل نہ ہونے دینا، بلکہ پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا. ہاں عزیزو، اسما دروازے پر ہیں، شہزادی اپنے حجرہ عبادت میں ہیں. اسما کہتی ہے میں کان لگا کر سنتی رہی، تھوڑی دیر تک شہزادی کی عبادت کی آوازیں آتی رہی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی. تھوڑی دیر گزری کہ پھر فاطمہ کی آواز آنا بند ہو گئی. اور اب میں نے جب فاطمہ کو آواز دی، بنت رسول کو آواز دی تو کوئی آواز نہ دی. میں نے دوسری آواز دی، تیسری مرتبہ پکارا مگر شہزادی کی کوئی آواز نہ آئی. میں تڑپ گئی اور سمجھ گئی کہ فاطمہ دنیا چھوڑ چکی ہے. ابھی اسی اثنا میں شہزادے اپنے نانا کی قبر سے واپس آ گئے. حجرے میں داخل ہونا چاہا، اسما دروازے پر کھڑی ہو گئی. شہزادی
شہزادو تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، انہیں آرام کرنے دو، آؤ پہلے جلدی سے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے تڑپ گئے اور ایک جملہ کہا، اسما ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما سے رہا نہ گیا، ایک جملہ کہا، اے شہزادو ارے اب وہ ماں کہاں رہ گئی جس کے ساتھ تم کھانا کھایا کرتے تھے؟ عزیزو لیجئے، مولا کو خبر ہوئی، مولا بھی کئی مرتبہ مسجد سے لے کر گھر تک مولا گرے ہیں میرے عزیزو، مولا گرے، مولا کو شہزادی کا وہ وصیت، شہزادی نے جو وصیت کی تھی، جو شہزادی نے وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی، مولا نے اس وصیت کو پڑھا اور وصیت پر عمل اسی اعتبار سے کیا کہ علی نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، مگر روایت یہ کہتی ہے جس وقت علی غسل دے رہے تھے تو گریہ کرتے جا رہے تھے، سلمان پانی پہنچا رہے تھے، سلمان کے کانوں میں مولا کے گریہ کی آواز، ایک چیخ کی آواز، مولا کے القاب میں سے ایک لقب بکا بھی ہے، یعنی بہت زیادہ رونے والا، مگر اس انداز سے مولا کو کبھی روتے ہوئے سلمان نے نہیں دیکھا تھا جس انداز سے آج مولا رو رہے تھے۔ سلمان کو موقع مل گیا، سلمان نے یہی تو پوچھا، مولا آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس انداز سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ تھی جو آپ اس انداز سے چیخ مار کر روئے تھے؟ مولا نے فرمایا، اے سلمان جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا، میں نے پانی جسم پر ڈالا، جسم پر ہاتھ پھیرا، بنت رسول کی صدا آئی، اے علی ذرا آہستہ، ارے میری پسلیاں ٹوٹی ہے، میرا پہلو شکستہ ہے، ارے 75 دن ہو گئے، مجھے فاطمہ نے کبھی نہ بتایا، اجرکم اللہ۔ لیجئے غسل ہو چکا، جنازہ تیار کیا، ایک مرتبہ مولا نے بچوں سے کہا، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچوں نے ماں کا آخری دیدار کیا، بس مجلس میں نے ختم کر دی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ حسین گھر کے گوشے میں کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، حسین کیا ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ کہا، بابا مجھے یہ بتائیے میری ماں افضل یا مادر عیسیٰ افضل تھی؟ فرمایا، میرے لال کہاں تمہاری ماں، کہاں مادر عیسیٰ؟ فرمایا، بابا میں نے سنا کہ جب مریم کا انتقال ہوا، عیسیٰ اس وقت تک ماں کے قریب نہیں گئے تھے جب تک ماں نے خود سے نہیں بلا لیا تھا۔ میری ماں تو مریم سے بھی افضل ہے، یہ حسین بھی اس وقت تک ماں کے قریب نہیں جائے گا جب تک میری ماں مجھے خود سے نہیں بلائے گی۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ حسین نے ادا کیے جو شہزادی کے کانوں میں پہنچے۔ ارے وہ شہزادی جن کی نماز کی تکبیر کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ بلند کیے، آجا میرے لال حسین، آجا میری آغوش میں آجا۔ حسین بڑھے، ماں سے لپٹ گئے، اور جب نہیں حسین نے بھی کہا ہو، اے مادر گرامی، جب یہ حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے گا، اس وقت بھی مجھے اپنی آغوش میں لے لینا۔ ماں نے بھی کہا، میرے لال تیری ماں کی آغوش ہوگی، تیرا گلا ہوگا ظالم کا کند خنجر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بہرحال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ یا اللہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ میرے معبود، میرے پروردگار، جو بھی مومنین دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو حاجت مراد تمنائیں ہیں، ان کی پورا فرما۔ معبود جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ یا اللہ
اہم ترین دعا یہی ہے کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار رحمت میں انہیں جگہ عنایت فرما اور تمام مومنین کو شفاعت شہزادی زہرا نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب شبیر علی ابن اکبر علی وکیل اور وکیل خاندان کے کل مرحومین کو، وکیل فیملی کے کل مرحومین، کل ان کے رشتہ دار اور کل مومنین و مومنات، آپ تمام حضرات کے تمام مرحومین سب کے لیے پڑھ دیجئے فاتحہ۔